السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 23 سورہ آل عمران تک ہم کر چکے تھے، پیچھے سے تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اگر یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب لوگوں نے بھی جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اگلی آیت میں فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض برتتے ہیں۔ یہ سب یہود کے ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر، ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے۔ آج کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کیا وجہ تھی کیوں یہود جو ہیں وہ تورات کا انکار کرتے رہے، تورات پر عمل نہیں کیا اور انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، اور ان کے تمام اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے؟ وجہ اس آیت نمبر 23 میں بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند دنوں کے دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور وہ اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو علماء یہود کا جو عقیدہ ہے، یہود کا نجات اخروی کے لیے صرف خواہشات پر انحصار اور سستی نجات کے عقیدے، اس آیت میں کتاب اللہ میں یہود کی تعریف اور ان کے دوسرے بہت سے کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے اسلاف نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑا ہوا تھا اور اسے اپنی ساری قوم میں پھیلا دیا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے۔ وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن۔ دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو۔ اسی طرح نصارہ نے کفارہ مسیح کا مسئلہ خود سے وضع کر رکھا ہے، جس کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی پر چڑھے اور اپنی امت کے گناہوں اور معصیت کا سارا حساب بے باک کر دیا انہوں نے، یعنی اب ان کی قوم نصارہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر مسلمان بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہے، ان میں بھی کچھ سید ہیں یا کچھ سید بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، لہٰذا انہیں آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دنیا ہی میں بہشتی دروازے بھی بنا رکھے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور جو کوئی ان کے نیچے سے گزر گیا وہ ضرور بہشت میں چلا جائے گا۔ اور کچھ لوگ اپنے مشائخ اور پیروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، وہ ان کی شفاعت کر کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، آمین۔ تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے انہوں نے خود سے جو ہے وہ آخرت میں نجات کے عقیدے بنا رکھے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 میں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قانون جزا اور سزا اس آیت میں بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر اپنے قانون جزا سزا کی وضاحت فرما دی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو۔ آباء و اجداد کی نیکی یا بندگی کسی کے کام نہیں آ سکے گی، نیز اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کمی کسی صورت نہ ہوگی، اور اللہ اگر چاہے تو عمل کا زیادہ بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ نیز اللہ کے حضور کرے کوئی اور بھرے کوئی والا سلسلہ ہرگز نہیں چل سکتا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بار اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص نیکی کا ایسا کام جاری کر جائے جو اس کی موت کے بعد جاری رہے، تو اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی بطور حصہ رصیدی سے ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو بطور حصہ رصیدی اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہود کی مسلمانوں پر ایک طنز کا جواب۔ اس آیت میں اگرچہ خطاب عام ہے جس میں اہل کتاب، مشرکین عرب اور مسلمان سب شامل ہیں، تاہم ربط موضوع کے لحاظ سے بالخصوص یہ خطاب یہود اور کفار سے ہے، جو جنگ خندق کے موقع پر یوں کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر خندق کھود رہے ہیں، پاس کچھ کھانے کو ہے نہ کوئی اسلحہ جنگ ہے، لیکن کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہود اور کفار کی اس پھپدی کا جواب اس جامع قسم کی دعا میں دیا گیا ہے کہ عزت و ذلت اور اقتدار وغیرہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ آج جو حاکم ہیں کل محکوم بن جائیں گے، اور جو شہنشاہ ہیں وہ گدھا بن جائیں گے، جو کمزور ہیں وہ طاقتور بن جائیں گے۔ بھلا جو ہستی مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکال سکتی ہے، وہ مقتدر سے محتاج اور محتاج سے مقتدر کیوں نہیں بنا سکتی؟ تو اس بات کا یہاں پر یہود کو خصوصاً اور عموماً باقی سب لوگوں کو، ہر اس کو انسان کو جو دین والوں کا مذاق اڑائے، اس کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ یعنی اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ اب بے جان سے جاندار کو نکالنا، یعنی آپ دیکھیں بیج جب ہم بوتے ہیں تو وہ بے جان ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک جاندار پودا بن کے نکلتا ہے۔ اسی طرح ماں مر جائے اور بچہ زندہ بچ جائے تو یہ بھی اسی مثال میں آتا ہے۔ اسی طرح جاندار سے بے جان کو، یعنی ماں سے مرا ہوا بچے کا پیدا ہونا بھی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ عزت اور ذلت اور کسی کو زیادہ نوازنے سے قاصر نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا ویحذرکم اللہ نفسا وإلی اللہ المصیر۔ مومنوں، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ تو کافروں سے دوستی کی جائز صورتیں بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں، کہ اس آیت میں مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے خطاب ہے، یعنی کوئی مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے، مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے، دونوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی اکیلے ایک مومن کو بھی اور جماعت کو بھی، نہ ہی مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اپنا دوست بنائے، اس لیے کہ کافر کبھی مومن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جب بھی اسے موقع ملے گا وہ نقصان ہی پہنچائے گا، اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں، اگر تمہیں محض بے تعلق رہنے کی وجہ سے کسی کافر سے کچھ خطرہ ہو تو ظاہر داری اور
مدارت کے طور پر اس سے دوستی رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب اس میں بے شمار باتیں آ جاتی ہیں جو محض مومن کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں، مثلاً یہ خطرہ جان، مال اور آبرو کے ضائع ہونے کا ہے یا کسی اور بات کا، اور آیا یہ خطرہ واقعتاً درپیش ہے بھی یا نہیں، یا اس کی بنیاد صرف وہم ہے، نیز یہ کہ خطرے کا اثر محض اس کی ذات تک محدود ہے، یا یہ بات دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی فتنے کا باعث بن سکتی ہے، یا اگر وہ کافروں سے دوستی رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس کا نقصان دوسرے مسلمانوں کو تو نہیں پہنچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات مختلف ہیں۔ مثلا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی فی الواقعہ جان، مال اور آبرو خطرے میں ہے تو اس سے اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ موہوم خطرات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے ہی وہم ہو رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کوئی نقصان دے دے تو میں اس سے دوستی کروں، اور انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کافر سے ظاہر داری اور بچاؤ کی تدبیر نہ کی جائے اور اس کا نقصان مسلمانوں کو پہنچتا ہو تو ضرور بچاؤ اور تحفظ کی راہ نکالنی چاہیے۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی دوستی سے وہ خود تو محفوظ ہو مگر دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر ان سوالوں کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً جس خطرے کو وہ حقیقی سمجھ رہا ہے وہ محض ایک فریب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوالوں کا جواب نہایت ایمانداری اور دیانتداری سے دل میں سوچ لینا چاہیے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس اجازت کے بعد فرما دیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، محض بہانے بنا کر کافروں سے دوستیاں نہیں بڑھانی چاہیے۔ گویا ایسی باتوں کا جواب اس اللہ سے ڈر کر تمہیں سوچنا چاہیے جس کے ہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہارے دلوں کے حالات اور خیالات تک کو خوب جانتا ہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تم کافر سے ڈرو نہیں بلکہ اللہ ہی کے ڈر کو مقدم رکھو تو وہ تمہیں ان کے فتنے اور شر سے بچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور کئی دوسری راہیں اور بھی تمہارے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت دراصل پچھلی آیت ہی کی تفسیر ہے، یعنی اے مسلمانوں، اگر تم کفر کی محبت کو دل میں جگہ دو گے یا کافروں سے محبت کا برتاؤ رکھو گے تو تمہارے یہ باطنی اور ظاہری اعمال اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، لہٰذا تم اللہ کی رخصت سے اسی قدر فائدہ اٹھاؤ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آ رہا ہو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، اور پھر آخرت کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بلا وجہ عذر اور بہانے تراش کر کے کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں پالنی چاہیے۔ ہاں، رسمی تعلق رکھا جا سکتا ہے، مثلا آپ کا ہمسایہ اگر غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کے ساتھ سلام، دعا، بھلائی، خیر کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر دلی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا، ایسا دلی تعلق جس میں آپ اسے مسلمانوں کے یا اسلام کے راز دیں اور پھر وہ آپ کے راز جاننے کے بعد آپ کے ایمان اور دین کا ہی دشمن ہو جائے اور آہستہ آہستہ آپ کے ایمان اور دین کو آپ کے اندر سے ختم کر دے، تو ایسی دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیت یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ آیت کے شروع سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اس طرح اپنے برے اعمال کو بھی وہ یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ تو دیکھیں آج کی آیات میں دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مضمون دہرایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتداً ایک نیکوکار اور بد کردار کا ذکر فرمایا،
بعد میں صرف کردار کی تمنا کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کی سختیوں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے، اور جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے اور انعام سے ہے، جتنا وہ چاہے کسی پر فضل کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا تمہیں حکم دوں اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کام کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے بچو، بلکہ فرمایا اس سے پوری طرح رک جاؤ، اور جب نیک کام کا ذکر کیا تو فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے بجا لاؤ، یعنی ہر ممکن زیادہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب ایک دوسرے پہلو سے غور فرمائیے کہ جو یہ ہے کہ نیک اعمال بجا لانے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کتاب اور سنت میں نیک اعمال بجا لانے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بعد میں فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور یعنی اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وہ اس کے بعد یوں فرمایا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برے انجام سے آگاہ کر دینا ہی اپنے بندوں پر ترس کھانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی نہایت ترس کھانے والا ہے اپنے بندوں پر، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا کہ برائی کو چھوڑ دو، برائی سے ہر حال میں بچو، تاکہ اللہ تم پر ترس کھائے، تم پر رحم کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایمان کامل اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔